مطابق کرنے کی ضرورت ہے. جب درس ہے تو درس ہے، جب تقریر ہے تو تقریر ہے. انشاءاللہ بہتر ہو. یا اللہ تیرے فضل کا محتاج. اصل میں تقریر پر علوم کی گرپ بہت کم ہوتی ہے اور درس پر باقی سارے علوم کی گرپ بڑی مضبوط ہوتی ہے. اور یہ جو آپ سن رہے ہیں نا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی ترازو پہ تولیں گے نا، دشمن کے سامنے جا کے لگا دیں، شیعوں کے، وہابیوں کے، کسی بھی سٹیج پہ یہ لگا دیں. اور اگر کوئی بات کرنا چاہے تو میں انشاءاللہ نہیں کرے گا. اللہ کو تقریروں میں انفارمیشن بہت کم ہے. اس قرآن مجید میں انفارمیشن بے انتہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز مغرب کیا بجے پڑھتے ہیں؟ چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ سائل کو مت ڈانٹیے گا. اس میں یہ نہیں یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سائل ہو یا قیامت میں سائل ہو، دین کے بارے میں سائل ہو یا دنیا کے بارے میں ہو، ظاہری معاملات کا سائل ہو یا باطنی معاملات کا، مطلقاً کوئی سائل ہو. ڈانٹو کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تمہیں دینے میں کمی کی ہم نے. وہ وجدک عائلا فاغنا، بے نیاز جو کر دیا ہے تو اب اور کیا چاہیے؟ بے نیاز ہو اور وہ سائلوں کو ڈانٹتا پھر اس کی شان کے لائق ہے. محبوب تیرے دروازے پر ہم نے لکھا ہے کہ تجھے حاجت مند پایا، بے نیاز کر دیا. اب سائلوں کو میں بلا رہا ہوں تیری طرف، تو لوگوں کو میری طرف بلا رہا ہے، میں لوگوں کو تیری طرف بلا رہا ہوں. قل هو اللہ احد، تو کہہ کہ اللہ ایک ہے. میں کہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اور جتنے گنہگار ہو، جتنے دکھیا انسان ہو، آؤ میں تمہیں محبوب کی بارگاہ کی طرف بلا رہا ہوں. رب کہتا ہے میں لوگوں کو تیری طرف بلا رہا ہوں، تو لوگوں کو میری طرف بلا رہا ہے. اب اگر میں خود لوگوں کو تیرا دروازہ بتا رہا ہوں تو ڈانٹتے ان کو، تو پھر میرے بلانے کا منشا کیا رہا؟ جیسا تو کہتا ہے اللہ احد، اب میں نے خود کہا ہے کہ تو کہتے اللہ ایک ہے، اب تیرے کہے پہ اگر کوئی هو اللہ احد کہے میں اسے تسلیم نہ کروں تو پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ تو کہہ دے کل کہہ کے بات اپنی بھی منہ سے تیرے سنی، کل کہہ کے بات اپنی بھی منہ سے تیرے سنی، کیسی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. یعنی بات اپنی ہے، یہ نہیں کہا میں ایک ہوں، کہا تو کہہ کے ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلامک لاء میں یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ اگر ایک آدمی سرکار کو بیچ میں سے نکال کے کلمہ پڑھے کیا مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ نہیں، پروردگار عالم کی توحید کا اقرار اسی صورت میں قابل تسلیم ہوگا جس وقت بائی ورچو آف محمد مصطفیٰ علیہ السلام سرکار کے وسیلے سے کرے، سرکار کو بیچ میں سے نکال کے کرے تو اس کی توحید ابلیسی توحید ہے، پھر خدا سے تعلق رکھنے والی توحید نہیں ہے. اسی لیے حضرت امام قاضی اجاز اپنی کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ اسلام کی توحید دو رکنی ہے، ایک جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ایک پروردگار عالم کی وحدانیت. کہتے ہیں وحدانیت اس وقت تسلیم ہوگی جب محمدیت تسلیم کر لی جائے. اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کو نکال کے توحید کا اقرار کیا جائے تو یہ ابلیسی توحید ہے، یہ خدا اور اس کے رسول سے تعلق رکھنے والی توحید نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے علماء عقائد نے ایک حدیث کا ذکر بڑی کثرت سے کیا ہے، مستند کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی شیطان کی. اس نے کہا رب سے آپ کی بڑی بات چیت ہے تو مہربانی کرو یار میری بات کرو ان سے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چونکہ اللہ کے انبیاء بڑے فراخ دل ہوتے ہیں، ان کی سوچیں ہر مخلوق کے بارے میں اچھائی کے سلسلے میں مائل ہوتی ہیں، تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ شیطان آج توبہ کرنے پر آمادہ ہو گیا. اللہ کی حضور میں عرض کرتے مولا کریم آج بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے. کیا کہ آج شیطان نے کہہ دیا ہے میں توبہ کرتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور جب یہ عرض پیش کی، رب کہتا ہے تیرا کہا ہوا نہیں ٹالتے، لیکن اس کے لیے ہماری ایک کنڈیشن ہے. کیا؟ کہ اب اس کو کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے سامنے بھی سجدہ کر دینا تو میں آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے خوشی خوشی آئے، شیطان کو بلا کے کہا اور شیطان مجتباد اور تمہیں مبارک ہو، تمہارا معاملہ طے ہو گیا ہے، اللہ نے اپروول دے دیا. کہا کیسے؟ انہوں نے کہا رب نے کہا معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہارا کارڈ نہیں ڈالتا، لیکن اس کو کہو جا کے آدم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سجدہ کر دے، وہ پروسیجر پوری کر دے. انہوں نے کہا دیکھو اللہ بھی کتنا ضدی ہے، وہ پرانے معاملات ابھی تک نہیں بھولا. معاذ اللہ ثم والعیاذ باللہ، خاک بدہانے دشمنا. تو انہوں نے کہا میں تو اتنا توحیدی ہوں، خدا بھی کہے کہ کسی کے جھک جا یا سلام کر لے تو میں خدا کے کہے پہ بھی نہ جھکوں. اگر اس طرح کی توحید منظور ہو جاتی تو ابلیس کی توحید منظور ہوتی. رب نے کہا ایسی ابلیسی توحید کو میں قبول نہیں کرتا. ہمارے ہاں جتنی توحید قبول ہوتی ہے یہ نبیوں کی معرفت قبول ہوتی ہے، جو نبیوں کو بیچ میں سے نکال کے ہمارے ہاں توحید کا ڈنکا آ کے بجائے یہ قبول نہیں کیا جایا کرتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو تیرا دروازہ بتلایا، اب کوئی مانگنے آئے تو تو اسے کہے کہ نہیں جی نہیں. اب دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی سلسلے میں، سرکار نے بخاری شریف کے متن کے اندر ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اور کتاب بخاری ہے جی، کان من عادت ہی لا یقول اللہ، حضور کی عادت کریمہ تھی نہیں کہا ہی نہیں کرتے تھے جی. جو مانگنے آیا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا،
واہ کیا جود و کرم ہے شہبت خواہ تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت سید دو عالم اللہ صاحب السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی سائل آ گیا، مثلا صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ مشہور آدمی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی، یاد میری کام نہیں کرتی، کیا کروں؟ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ڈاکٹروں کی دوائی تلاش کر کے دوں، سرکار فرمایا کہ اب ستر داک اپنی چادر پھیلا۔ اب حافظے کا تعلق چادر پھیلانے سے کیا، کیونکہ چادر تو مادی چیزوں کے لیے پھیلایا جایا کرتی ہے جو محسوسات میں سے ہوں، اور یہ معلومات میں سے، معلومات کے لیے چادر نہیں بچھائی جایا کرتی، نالج کے لیے چادر بچھتی ہے۔ چادر تو ہمیشہ میٹیریلسٹک فزیکل چیزوں کے لیے، جو باڈی رکھتی ہیں، جو بدن رکھتی ہیں، جو جسم رکھتی ہیں، جو جگہ گھیرتی ہیں۔ یہ آپ کی جیومیٹری میں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے، جسم کی کیا تعریف ہے؟ کہ جسم کی یہ تعریف ہے کہ جو جگہ گھیرے۔ چادریں بچھائی جاتی ہیں جسمانی چیزوں کے لیے جو جگہ گھیرتی ہیں، علم جگہ گھیرتا ہے۔ یہ جو دماغ میں ہے کوئی جگہ اس نے گھیر رکھی ہے، جگہ گھیرنے کی تو یہ تعریف ہے نا کہ جس جگہ میں نے قرآن مجید رکھا ہے جگہ اور کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ جگہ گھری ہوئی ہے۔ تو اگر لاکھوں کروڑوں علوم آگے موجود ہے، اوپر سے اور ڈال دو تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ اکوموڈیشن نہیں ہے۔ اگر جسم اور جسمانی ہوتا تو وہ جگہ اگلی خالی کر کے نہیں آتا۔ سمجھ آ گئی بات کہ معلومات میں اور محسوسات میں کیا فرق ہے؟ جو سینسیبل ہے نا، سینس کیا جا سکتا ہے، ٹینجیبل سینسیبل، جس کو آپ ناک سے سونگھ سکیں، آنکھ سے دیکھ سکیں، کان سے سن سکیں، زبان سے چکھ سکیں، ہاتھ سے چھو سکیں، یہ سینسیبل ہے۔ یہ علم جو ہے انٹیلیجیبل ہے، یہ محسوسات کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا، محسوسات کی دنیا سے اوپر ہے۔ علم ہے کہ نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے، یہ جگہ گھیرتا ہی نہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں، علم چاہیے۔ اب حافظہ ہی کام نہ کرے تو علم کہاں رہے؟ سرکار فرمایا اب ستر داک چادر بچھاؤ۔ اب چادر علم کے لیے بچھانا، یہ سرکار کا دو طرح کا تصرف ہے، ایک یہ کہ علم عطا کرنا، حافظہ عطا کرنا، دوسرا یہ کہ فزیکل پرنسپل کے ماتحت۔ حالانکہ یہ فزیکل تو نہیں ہے نا، یہ انٹیلیجیبل ہے، معلومات میں سے، محسوسات میں سے نہیں ہے، تو اس کو محسوسات میں تبدیل کر دینا۔ سرکار نے حدیثیں پڑھ پڑھ کے چادر میں ڈالنی شروع کر دی۔ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، علامہ ولی الدین تبریزی کی اسماء الرجال، اکمال فی اسماء الرجال جو صحابہ کی بایوگرافی ہے، جو حدیث کے راویان ہیں، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی جہاں بیان کی ہے نا، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور بخاری کے متن کے اندر بھی ہے۔ سرکار نے کہا چادر بچھا، چادر بچھائی، حدیثیں پڑھ پڑھ کے چادر میں ڈالی۔ حدیثیں چادر میں ڈالنے کی چیز ہے؟ اخروٹ ہوں تو چادر میں ڈالے جا سکتے ہیں جی، مٹھائی ہو تو چادر میں ڈالی جا سکتی ہے، معلومات چادروں میں ڈالے جایا کرتے ہیں۔ آپ اسکول پڑھنے گئے تھے تو ڈاکٹر استاد نے کہا تھا، ٹیچر نے، کہ چادر بچھاؤ کہ تمہارے علم ڈالوں۔ یونیورسٹی بھی گئے ہو تو یونیورسٹی والوں نے کہا کہ چادر پھیلاؤ کہ تمہیں علم دے۔ کالج میں کبھی ایسا ہوا؟ واہ محبوب کریم، مانگنے آیا ہے علم، مانگنے آیا ہے حافظہ۔ سرکار اس نے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ علم کو حاصل کرنے والی قوت عطا کریں۔ کہاں اگر علم عطا کرنے والی قوت عطا کریں گے تو پھر علم کون عطا کرے گا؟ حافظہ اور چیز ہے، اس کے اندر موجود علم یہ اور چیز ہے۔ کئی لوگ بڑے بڑے حافظے والے ہوتے ہیں لیکن علم کوئی نہیں ہوتا۔ تو اب سرکار نے چادر کو جا بجا حافظے کے قرار دیا، جو حدیثیں ہیں یہ علم قرار دی۔ کہا تو مانگنا چاہتا ہے صرف حافظہ، ہم حافظہ بھی دے سکتے ہیں اور علم بھی عطا کر سکتے ہیں۔ یوں ہی کہہ دیتے تو بات پھر بن جاتی۔ کہا نفسیاتی طور اس کو پتہ تو چلے محبوب کریم نے نہیں کہا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت خواہ تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اب پروردگار عالم نے فرمایا کہ سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے، سائل بار بار بھی آتا ہے تو پھر بھی سرکار ڈانٹتے نہیں۔ ایک جگہ ہماری سیرت کی کتابوں نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ دنیا میں حاتم طائی بڑا سخی تھا، حاتم طائی بڑا سخی تھا یا سرکار بڑے سخی تھے، یہ فیصلہ ہے۔ بڑے خوبصورت بحث ہے یہ۔ حاتم طائی ایک کافر تھا،
مگر انسانیت کی خدمت کرنے والا تھا. اسلام کردار کش دین کا نام نہیں. اگر کسی کافر نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسلام اس کے لیے اس عمل کو کریڈیٹیبل سمجھتا ہے اور اس کو اچھائی سے یاد کرتا ہے. دروازے پر کھڑا ہو کے مانگتا تو پھر دوسرے دروازے پر آ جاتا, ہاتھ اٹھائی ڈانٹتا نہیں تھا. تیسرے دروازے پر آ جاتا, ڈانٹتا نہیں تھا. 12 دروازوں پہ اگر کھڑے ہو کر کے مانگے تو بھی نہیں ڈانٹتا تھا. اتنا سخی تھا, پتہ ہی وہی آدمی ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ سوال کرے تو پھر بھی ٹالتا نہیں تھا. لیکن اس پر علامہ علیمی رحمۃ اللہ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی نشانی ہے ایک حد تک کنجوس ہونے کی کہ ایک کے دروازے پر جا کر 12 مرتبہ مانگنا پڑتا ہے, لیکن سرکار تاجداری مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ ہے, ایک ہی دروازہ ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے مانگ لے, پھر کوئی سے کہے سرکار نے خود کہا اور ربیہ اور کچھ مانگ, کہا تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. مجھ سا کوئی گدا نہیں اور تجھ سا کوئی سخی نہیں. ان کا ہی حاتم طائی تھا جس کے دروازے پر کھڑے ہو کر جی مانگنے والا پھر بھی مانگنے کی حاجت محسوس کرتا تھا. لیکن سرکار کے دروازے پر کھڑا ہونے والا حسن میاں بریلوی فرماتے ہیں جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی, جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی, منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف. سرکار کی بارگاہ میں مانگنے کا وہ مزہ آیا کہ آپ مانگنا چاہتے ہی نہیں. اگلی بات, اب جب پروردگار عالم نے اتنے انعامات کر لیے, بات ہے پتہ کہاں سے چلی تھی. جس وقت کفار مکہ نے یہ کہا تھا وَذَا محمد الرب وَقَلَا, محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور اس سے بیزار ہو گیا ہے, تو پروردگار عالم نے اپنے انعامات کے انبار لگا دیے. اب جب یہ ساڑھے ڈھیر لگا دیے, کہا ذرا محبوب پیچھے مڑ کے دیکھو تو صحیح, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا, نہ بیزار ہوئے نہ چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, گزری ہوئی زندگی کے مقابلے میں آنے والی زیادہ پسندیدہ ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اتنا دیں گے کہ روٹ روٹ کے دیکھو, کچھ کر کے دیکھیں گے, دنیا دیکھے گی کہ محبوب کو راضی کر لیے. یہ 3 جو خوبیاں ہیں یہ آپ کی زندگی کے بارے میں, دنیاوی زندگی کے بارے میں, نہ چھوڑا نہ چھوڑیں گے. ایک آنے والے وقت کی انشورنس دیتے کہ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. سورج کو زوال ہو تجھے زوال نہیں ہوگا, چاند کو زوال ہو تجھے نہیں ہوگا, بہاریں خزاؤں میں تبدیل ہو جائیں لیکن تجھے زوال آئے. کل دھیان سے سنیں, کل بیٹھ کے سلام پڑھتا تھا, آئندہ کھڑا ہو کے سلام پڑھے گا. جی پہلے مسجد میں بیٹھ کے پڑھتا تھا, اب گلیوں میں گھوم کے پڑھے گا. اور پہلے تنہا بیٹھ کے پڑھتا تھا, اب جماعتیں بنا کے پڑھے گا. کل تک جماعتیں بنا کے پڑھتا تھا, آج جلوس نکال کے پڑھے گا. پہلے عربستان میں تیرے جلوس نکلتے تھے, اب عربستان کی بجائے انگلستان میں بھی نکلیں گے. دنیا کے ہر گوشے میں جہاں کسی نہ کسی فارم میں مجھے کوئی خدا کہتا ہے, اس جگہ تجھے مصطفیٰ بھی کہے گا, دنیا دیکھے گی. ہاں جی, تو یہ دنیاوی زندگی کے بارے میں یہ 3 فضیلتیں سرکار کی دنیاوی زندگی کے بارے میں ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ او پیارے, الم یجدک یتیما فآویٰ, یہ گزری ہوئی زندگی, یہ جو پہلے 3 جو فضیلتیں بیان کی ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی زندگی بحیثیت ایک پیغمبر کے, برزخ کی زندگی, قیامت کی زندگی بحیثیت پیغمبر کے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبرانہ زندگی جو ہے اس سے متعلق یہ 3 فضیلتیں بیان کی. ذرا دھیان سے سنیں, قرآن مجید پر جو علوم کی گرپ ہے اس کا جائزہ لیجیے. یعنی اس طرح مضمون میں باقاعدہ انیکسٹریکیبلی ووون ٹوگیدر, اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ان کو ادھیڑنا چاہیں تو ادھیڑے نہیں جا سکتے. اس سے شہادت ملتی ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی سچی کتاب ہے. 1400 برس جس کے خلاف گھوڑے دوڑ چکے ہیں, آج بھی اس کے علوم اتنے تازہ دم ہیں کہ دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اس راہ سے گزرا ہے کوئی. پتہ چلتا ہے جہاں جہاں دوڑ کے پہنچے ہو یہاں سے پہلے کوئی گزر چکا ہوا ہے. 3 فضیلتیں سرکار تاجداری مدینہ علیہ السلام کی پیغمبرانہ زندگی, دنیاوی زندگی لیکن بحیثیت پیغمبر کے, اگلی زندگی بحیثیت عرب کا ایک نوجوان کے. الم یجدک یتیما فآویٰ, اور تجھے پیارے یتیم پا کے پناہ نہیں دی کیا. ایک ووجدک ضالا فہدیٰ, بچپن کے زمانے میں تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, تیری تعلیم و تربیت ہم نے بندوبست کیا کہ نہیں,
محبت میں ہماری کھویا ہوا تھا فہم و خرد کی طرف رہنمائی کی کہ نہیں کی؟ بچپن میں تو کھو جاتا رہا، تلاش کر کے لاتے رہے کہ نہیں؟ تیری فضیلت کے گواہ ابو جہل کو بنایا کہ نہیں؟ تیرا نام لینے پر دھڑام دھڑام بت گرے کہ نہیں؟ تو یہ دوسری فضیلت ہے۔ اس زمانے میں کون کسی کو کوئی پوچھتا ہے؟ بچہ ہو یتیم، والی وارث کو ہو نہیں، اور وہ زندگی کے وسائل ساتھ ورک نہ کر رہے ہوں، ایسے وقت اس کے جھنڈے چڑھا دیے جائے، یہ دوسری فضیلت۔ تیسری ووجدک عائلا فاغنا، بڑے ہو کر بھی زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو مال و دولت اور وسائل چاہیے ہوتے ہیں، یتیم کا پالنا ایک، اس کے لیے فہم و فراست کا بندوبست کرنا دو، اور زندگی گزارنے کے لیے وسائل جو چاہیے وہ مہیا کرنا، یہ ٹرپلیکیشن جو ہے فضائل میں، یہ سرکار کی عرب کی ایک زندگی میں ایک خوبصورت نوجوان کی زندگی کے فضائل ہیں۔ اب اس کے بعد کہا کہ 3 کام اب تم نے کرنے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ، ہم نے تمہیں یتیم دیکھ کے پناہ دی کہ نہیں دی؟ اب کوئی یتیم ملے تو پناہ دینا تیرا کام ہے۔ یتیم کے معنی یہی نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، بے کس، اور بے کسی کے جتنے رنگ دیکھے گئے سرکار نے ان کو حسن بخشا ہے۔ مثلا ہماری بخاری کے اندر موجود کتب سیاہ کی حدیث ہے کہ جس وقت سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق مدینہ طیبہ کے شمالی سمت پر خندق کھودنا شروع کی، کیونکہ مدینہ طیبہ میں صورتحال یہ ہے جو اس کا مشرقی بارڈر ہے، اس پر جس طرح گوکھرو نہیں بکھرے ہوئے ہوتے، گوکھرو یعنی لوہے کے کانٹے جس کو پکھڑا کہتے ہیں نا پنجابی میں، اس کو اردو میں گوکھرو کہتے ہیں، عربی اور فارسی میں اس کو خسک کہتے ہیں۔ تو جس مقصد کے لیے آج گرینیڈ زمین میں دبائے جاتے ہیں نا کہ دشمن گزرے تو دھڑام دھڑام سے تڑاکے اٹھیں اور پرخشے اڑ جائیں دشمن کے، اس وقت گھوڑے گزر کے جاتے تھے نا تو گھوڑوں کے قدموں کے نیچے لوہے کے وہ کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، ان کو گوکھرو کہتے تھے، تو اس سے گھوڑے نہیں گزر سکتے تھے، دشمن کا راستہ بند رہتا تھا۔ اسی طریقے سے مدینہ شریف میں جو اس کا شمالی حصہ ہے، پتھر اس طرح وہ ترتیب سے پڑے ہوئے ہیں، ایسا پتہ چلتا ہے گوکھرو بکھرے ہوئے ہیں۔ محبوب کے گھر کو پروردگار نے پروٹیکشن دی ہے، اور اس کے شمال کی طرف دیکھیں، مغرب کی طرف دیکھیں تو ادھر جبل صلاح ہے، اور اس کے جنوب کی طرف دیکھیں تو گھنی قسم کی کھجوروں کے باغ تھے، بہت ایسے بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے، یہ گھوڑا وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ تو ایک شمال کی سمت رہتی تھی جو اخد کی طرف بنتی ہے، اس طرف خندق کھودی جا رہی ہے۔ تو حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق دوستوں کو کہ جوڑا جوڑا بن کے خندقیں کھودو، مثال گز گز کا فاصلہ، 2 گز کا فاصلہ، ایک ٹیم کھودے۔ لیکن عربوں میں اس وقت خاندانی تعصب بڑا تھا، جیسا یہ گروپ وائز تقسیم ہو رہی ہے نا، یہ فلاں ضلع کا رہنے والا ہے، یہ اس کا کچھ لگتا ہے، میرا کچھ نہیں لگتا، یہ فلاں بلڈ کا آدمی ہے، اس کا کچھ لگتا ہے، میرا کچھ نہیں لگتا، یہ فلاں بولی بولتا ہے، یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، یہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ کہا یہ ہندی و خراسانی یا افغانی و تورانی، تو اے شرمندہ ہے سائل اچھل کر بے کراں ہو جا، کلمے کو بنیاد بنا کے اپنے آپ کو ایک قوم بنا۔ لیکن عربوں میں بھی پوری تعلیم و تربیت پہنچی نہیں تھی، اسلامک ٹیچنگز کو پوری طرح کمیونیکیٹ کیا نہیں جا سکا تھا، اس لیے ان لوگوں کے مزاج اسلام سے قبل کے موقع پر جو تھے اسی طرح کے پائے جاتے تھے۔ اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے دیکھا کہ سلمان فارسی کھڑے تنہا رو رہے ہیں، پوچھا سلمان کیوں رو رہے ہو؟ اس کہ یا رسول اللہ میں ایک پردیسی آدمی ہوں، کسی کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، کسی کی قوم کا آدمی نہیں ہوں، ایران کا رہنے والا ہوں، مجھے بیگانہ سمجھ کے کسی نے جوڑا ہی نہیں بنایا۔ سرکار نے سینے سے لگا کے فرمایا کدال ایک تو لے لے ایک میں لے لوں، جس کا کوئی جوڑا نہ ہو اس کا میں محمد جوڑا ہوا کرتا ہوں۔ کہ رب نے یتیموں کا راکھا مجھے قرار دیا ہے، تو بے کسی کا اظہار کرتا ہے، جس کا کوئی جوڑا نہ ہو اس کا جوڑا میں ہوا کرتا ہوں۔ تو فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہا جب اتنا بڑا سٹیٹس ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، اس قدر تمہاری شان کو ڈگنیفائی کیا ہے، اتنی بڑی عظمت بخشی ہے، 3 فضیلتیں نبوت کے بارے میں، 3 ایک عرب نوجوان کے بارے میں، اب 3 خصلتیں بتاتا ہوں۔ یتیم کو ڈانٹنا نہیں، سائل کو دبانا نہیں، اور جو کچھ رب نے دیا اس کا پرچار کرنا خدا کا انعام ہے۔ ایسے روتے ہی نہیں رہنا جیسا کہ بھلے چنگے مکان میں بیٹھے کہتے ہیں مالی حالت بڑی خراب ہے جی، اور جی خرچے پورے نہیں ہوتے جی، ٹیکس ہی بڑے ہیں جی، بل ہی بڑے آتے ہیں، جب خاکی رنگ کا کاغذ دیکھتا ہوں دھکڑ دھکڑ سینہ بجنے لگ جاتا ہے۔
ہیں تو کم از کم وہ مسلمان بھائی جو اس وقت پاکستان میں ہیں، سارا دن گدھا چلاتا ہے اور شام کے وقت بچوں کو روٹی دیتا ہے، اس کا خیال کر کے شکریہ ادا کر یار، کسی مسکین کے کام آ، کوئی اسلام کی خدمت کر، کسی چچیرے خلیرے ملیرے کسی دکھیا انسان کے کام آ، کسی بیوہ کی خدمت کر، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پرچار ہے۔ پروردگار نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اے محبوب تو اپنے رب کی نعمت کا بہت اچھی طرح سے پرچار کر۔ دیکھیں یہ ایک آرٹیکل ہے، کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکلز ہوتے ہیں، یہ پرنسپل پوری کائنات کے علوم کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ دیکھیں ایک ہی سیکشن ہے، آپ جس جگہ کوئی نئی بات پیش آ جائے تو اس کو اپلائی کر کے دیکھیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، جو رب نے نعمت دی ہے اس کا خوب پرچار کرو۔ مثلا آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، مجھے اللہ نے صحت مند رکھا ہے، میرے ساتھ کے دوست کو شوگر کا مریض ہے، کوئی فالج کا مریض ہے، کیا کسی کو بلڈ پریشر ہے، الحمدللہ میں خدا کا شکر گزار ہوں، ہے جی، میں مسلمان ہوں، اللہ نے ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے، مجھے ایک عالم دین کے گھر اللہ نے پیدا کیا، مجھے ایک درویش کے گھر پیدا کیا، مجھے اللہ نے ایک اچھا پیر دے دیا ہے، مجھے ایک اچھا استاد دے دیا ہے، اللہ نے مجھے ایک اچھا دوست دے دیا ہے، اللہ نے مجھے نیک بیوی دے دی ہے، اللہ نے مجھے نیک اولاد عطا کری ہے، میں الحمدللہ ایک اچھی جگہ ملازمت کر رہا ہوں۔ انہیں خدا نے جو نعمتیں دی ہیں ازرہ فخر نہیں، ازرہ تکبر نہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے ارادے سے نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ مالک الملک نے یہ انعامات مجھ پر کیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آج کے حالات میں کوئی چیز ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم اسلامک لا کے پروجیکٹر پہ چڑھا کے تو اس کی تصویر کو نکھار کے دیکھیں گے کہ یہ کون سے کھاتے میں پڑتی ہے، کون سے کالم میں جاتی ہے۔ اب اسی بنیاد پر ہم جب کہیں گے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز، قرآن کہے کہ اما بنعمت ربک فحدث، جو رب کی نعمت ہے اس کا خوب پرچار کرو۔ آپ کی صحت ہے، نعمت تو ہے، لیکن صحت کی وجہ سے سرکار ملے، صحت کی وجہ سے سرکار تو نہیں ملے نا، سرکار کی وجہ سے صحت ملی ہے، دھوپ لگی ہے، آپ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار یہ جنوری میں فیبروری میں دھوپ لگ رہی ہے میرے صحن میں، اللہ تیرا شکر ہے۔ سورج بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ سورج کی وجہ سے سرکار ملیں یا سرکار کی وجہ سے سورج ملا ہے؟ حلال اور حرام کا فرق آپ کو قرآن مجید کے ذریعے سے ملا ہے، جب بہو بیٹی کا فرق، بہن اور ماں کا فرق، بیوی اور ساس کا فرق، حلال اور حرام کا فرق، چھوٹے اور بڑے کی تمیز، چھوٹے کو شفقت ملی، چھوٹا خوش ہو گیا کہ میرے بھائی نے مجھ سے پیار کیا ہے، بڑے کی عزت کی، بڑے کی طبیعت خوش ہو گئی ہے کہ میرے برابر کا آدمی ہے، لیکن 4 دن میں پہلے پیدا ہوا ہوں، مجھے اس نے عزت دی ہے۔ پوچھو کہاں سے ملی ہے؟ کہا قرآن سے ملی ہے، حدیث سے ملی ہے۔ یار قرآن کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے سرکار ملے ہیں یا سرکار کی وجہ سے قرآن اور حدیث ملے ہیں؟ خوش نصیب ہو، قرآن کا پرچار کرو۔ مگر میں یہ پوچھتا ہوں، آپ کو جب دولت ایمان ملی ہے تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جس جگہ باپ کام نہیں آئے گا ایمان کام آئے گا، آپ کی قبیلائی قوت جہاں کام نہیں آئے گی وہاں ایمان کام آئے گا۔ جب قبر پہ جائیں گے تو جتنے سوالات ہیں، تمہارا دین کون سا ہے، رب کون سا ہے، نبی کون سا ہے، ان میں کوئی پریکٹس کا ذکر ہے، بلڈ کا ذکر ہے، کاسٹ کا ذکر ہے، یہ پروونشلزم کا ذکر ہے، کس صوبے کے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو۔ کسی کو آئیڈینٹی کارڈ تو اس کا دیکھنا چاہیے، لیکن کوئی نہیں دیکھے گا۔ آئیڈینٹی تیری کیا ہے؟ کہ وہ چٹیں ساری اتار، جس قبیلے کا تھا رہنے دے، جو تمہاری تنخواہ تھی وہ رکھ پاس، ہم تمہاری جو پے بک ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے، اور تمہارا آئیڈینٹی کارڈ ہم نہیں دیکھنا چاہتے، تمہارے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ ہم نہیں دیکھنا چاہتے، تمہاری ایکیڈیمک ایبلٹی ہم نہیں دیکھنا چاہتے، تمہارا قد قامت اور وزن ہم نہیں پڑھنا سننا دیکھنا چاہتے، کس خاندان کس قبیلے کو ہم نہیں دیکھنا چاہتے، زمیندار کتنے بڑے تھے، فرد کا محکمہ مال کے کاغذات ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا آج ایویلیویٹ کرنے کے لیے صرف دیکھنا یہ پڑے گا کہ خدا اور مصطفیٰ سے تیرا کیا تعلق ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے، ایمان ایک چیز ہے نا، جہاں قبر میں خود اپنے ہاتھ سے سارا قوم مل کے رکھ کے آ گئی، اب کوئی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس جگہ کام کیا چیز آئے گی؟ ایمان۔ مگر میں پوچھتا ہوں
ایمان اگر اتنی بڑی دولت ہے تو ایمان کی وجہ سے سرکار ملے یا سرکار کی وجہ سے ایمان ملا ہے جی؟ اب رب کا وصل ملا ہے، سب سے بڑی نعمت وصل پروردگار ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا رب کے ملنے سے سرکار ملے یا سرکار کے ملنے کی وجہ سے رب ملا ہے؟ قرآن ملا تو سرکار کے طفیل، رحمان ملا تو سرکار کے طفیل، ایمان ملا تو سرکار کے طفیل، تو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت حضرت امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مدارج النبوت جلد 2 غالباً صفحہ 600 اور کچھ ہے، میرے پاس الحمدللہ اس کے نشانات لگے، ضرورت پڑے تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ اس کے اندر ہے حدیث قدسی، کنتو کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک مزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کہیں جلایا مجاز میں۔ تو پھر سب نعمتوں سے بڑی نعمت کیا ہوئی؟ سرکار ملی کب ہے؟ جب میلاد ہوا، تو میلاد پھر کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہوئی۔ اب قرآن کہتا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا خوب پرچار کرو۔ اب اس پر ایک میں آپ کو میجر پریمس کی جو لاجیکل فارم ہے وہ بنانے کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ امر ہے نا، اما بنعمت ربک فحدث، حدث عربی زبان میں امپیریٹیو ٹینس ہے، فعل امر کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے۔ اب ہمارے جو اسلامک لا کے جورسپروڈنس میں ہائپوتھیسس، وہ مفروضات جو ایک کبرے کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی ایک کلیے کا، ایک قاعدے کا کردار ادا کرتے ہیں، جس پر مذاہب اربعہ متفق ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد حنبل، یہ چاروں کے چاروں ائمہ جو رہنما ہیں وہ، اور پوری کائنات نے جن کو عالم اسلام کی دنیا میں امام مانا ہے۔ امام بخاری جس کا مقلد ہے وہ ہے حضرت امام شافعی۔ بہت سارے دوستوں نے دور حاضر میں انکار کیا ہے کہ یہ مقلد نہیں ہے، یہ مقلد ہے۔ کون کہتا ہے؟ حضرت علامہ قسطلانی، آپ کی ارشاد الساری شرح بخاری، بخاری کی 10 جلدوں میں جنہوں نے شرح لکھی ہے، مصری عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب ارشاد الساری کے اندر لکھا ہے کہ بخاری مقلد ہے کس کا؟ امام شافعی کا۔ یار جو سب سے بڑا محدث سمجھتے وہ تو مقلد ہے، اس کا تو تقلید بغیر کام نہیں چلتا، تو تم امام بخاری سے بڑے محدث ہو کہ غیر مقلد ہو گئے ہو؟ اس کے علاوہ امام تقی الدین سبکی، جنہوں نے پہلی مرتبہ مناظرہ کیا تھا ابن تیمیہ کے ساتھ، ان کے مناظرے میں ہارنے پر اس کو کافر قرار دیا جا کر ابن تیمیہ کو جیل کے اندر بند کیا اور جیل ہی کے اندر مرا ہے۔ اس کا ذکر اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ 14 جلدوں کی کتاب ہے، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ لکھا موجود ہے۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب، انہوں نے بڑی مشہور 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے کہ الدر الکامنہ فی آیان مئہ ثامنہ، 4 جلدوں کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس بات کو درج کیا ہے۔ جو امام تقی الدین سبکی ہے نا، انہوں نے کتاب لکھی ہے طبقات کبریٰ شافعیہ، اس کے جلد اول کے اندر وہ بھی کتاب الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام بخاری جو ہیں یہ مقلد ہے امام شافعی کے، ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام محدثین کا جو استاد ہے وہ مقلد ہے کس کا؟ امام شافعی کا۔ امام شافعی کس کا شاگرد ہے؟ امام زفر کا۔ امام زفر کس کا شاگرد ہے؟ امام یوسف کا۔ امام یوسف کس کا شاگرد ہے؟ امام ابو حنیفہ کا۔ امام احمد حنبل کس کا شاگرد ہے؟ امام شافعی کا۔ امام شافعی کا سلسلہ تعلیمات بیان کر چکا ہوں، ہاں جی۔ تو یہ وہ ائمہ ہیں جو سلسلہ بسلسلہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان سب نے متفقہ طور پر جو بات لکھی ہے وہ کیا ہے؟ اسلامک جورسپروڈنس، اصول قانون، الامر للوجوب، جہاں بھی کہیں امر ہوگا اس کا فائدہ از ٹو oblige، کسی پر کوئی چیز مسلط کر دینا، اس کو پابند کر دینا، اس کو ڈیوٹی دے دینا، یعنی امر کا فائدہ ہوگا فرض ہونا۔ سمجھ آئی بات؟ الامر للوجوب، امر کا کردار کیا ہے؟ جہاں بھی کہیں امپیریٹیو ٹینس ہوگا اس کے کانٹینٹس جو ہیں ان کو میٹیریلائز کرنا، ان کو عمل میں لانا فرض ہوگا، ہاں جی۔ جس وقت کہا کہ نعمت کا، ہر نعمت واجب التحدیث ہے، یہ فارمولہ بن جائے گا۔ واٹ ایور از باؤنٹی آف اللہ is compulsory to be discussed, is compulsory to be propagated, is compulsory to be publicized. یہ بنے گا میجر پریمس۔ اب کہیں کہ جناب ہر نعمت کے لیے
واجب ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا پرچار کیا جائے، اس کی دھوم مچائی جائے۔ اب کہیں گے سرکار کا میلاد نعمت ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، سرکار کا میلاد ہے نعمت، اور ہر نعمت کا منایا جانا ہے ضروری، لہذا میلاد کا منایا جانا ہے ضروری۔ یہ جس کو لاجک، اس کو بابرا کہتی ہے، بابرا، وہ ہم عربی میں سو برا بابا کہتے ہیں۔ یہ پہلی فارم ہے، فرسٹ فارم، جس کا جو لاجیکل کنکلوژن ہے وہ کنکلوسیو ہوتا ہے، یعنی اٹل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کیا نہیں جا سکتا۔ تو کیوں جناب اب میلاد شریف کو کسی حدیث سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ منایا جائے؟ یہ تو حالات نے منوا لیا نا کہ سرکار کا میلاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب وہ نعمت ہوئی تو قرآن کہتا ہے ہر نعمت کی خوب دھوم مچاؤ، خوب ذکر کرو، قرآن مجید کا خوب ذکر کرو کہ نعمت ہے۔ ہاں جی، ایمان کی خوب دھوم مچاؤ کہ نعمت ہے۔ ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت، سب نعمتوں سے بڑی نعمت سرکار کی ذات ہے۔ قرآن بڑی نعمت ہے، مگر کیا ہوگا؟ قیامت کے میدان میں بطور گواہ کے پیش ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر یہ جو ایویڈینشیل پروسیجر ہے قیامت کے میدان میں کورٹ آف جسٹس کی، اس پر ذکر کیا ہے، تبصرہ کیا بخاری نے، کہا قرآن بھی پیش ہوگا، ماہ رمضان بھی پیش ہوگا، لیکن ایویڈنس کس طرح کی ہوگی؟ مولا کریم اس آدمی نے تو مجھ پر عمل بھی کیا ہے، مجھے سمجھا بھی ہے، عمل کرانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اس آدمی نے، اتنے آدمیوں نے، اتنے لاکھ آدمی، اتنے کروڑ آدمیوں نے نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھایا ہے، اور مجھ پر عمل بھی نہیں کیا۔ یعنی موافق بھی اور مخالف دونوں طرح شہادت ہے نا۔ لیکن قیامت کے میدان میں ایک مدینے والی ذات ہے جس کی کوئی شہادت خلاف نہیں ہوگی۔ سرکار کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ میرا امتی جو ہے یہ بہت گھٹیا آدمی ہے، یہ بہت خراب آدمی ہے، یہ بہت برا آدمی ہے، میں نے دیکھا، حالانکہ حاضر ناظر ہیں، اور قرآن نے ان کو شاہد قرار دیا ہے کہ گواہ ہیں۔ تو گواہ ہر طرح کی شہادت دے سکتا ہے نا، لیکن ایک سنگل ایویڈنس اس پر نہیں پیش کر سکتے کہ سرکار اپنا امتی جب پیش ہوگا تو کہیں کہ نہیں بہت گھٹیا ہے، اس کو سزا دے دی، بہت برا ہے، بڑا خراب آدمی ہے۔ اب قرآن کی شہادت خلاف گزرے گی، لیکن سرکار ایک ایسے گواہ ہیں جن کی شہادت خلاف نہیں گزرے گی، تو پھر نعمت کے طور پر بڑی نعمت تو وہی ہوئی جو کسی طرح بھی آپ کو ڈس ایگری آپ سے نہ کرے۔ بڑی لطف کی بات، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام قیامت کے میدان میں وکیل ہوں گے۔ میں نے تقریر میں تو نہ ان کو چھیڑا، بعد میں میں نے کہا یہ آپ نے غلط کہا، سرکار وکیل نہیں ہوں گے، سرکار شفیع ہوں گے۔ انہوں نے کہا شفیع اور وکیل ایک ہی چیز ہے نا۔ میں نے کہا غلط ہے، اس پر آپ تحقیق کریں۔ انہوں نے کہا میں پتہ نہیں، بغداد یونیورسٹی کا فارغ ہوں، پتہ نہیں کہاں کا میں نے پڑھا ہے، اتنے ایم اے کیے ہیں۔ میں نے کہا آپ اگر آسمان سے بھی اترے نا، 2 دنے 5 کہیں تو میں نہیں کہنے دوں گا، آپ کو لکیر پہ کھڑے ہو کے بات کرنی ہوگی۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا وکیل کا موضوع ہے چارجز کو ڈینائی کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اس نے قتل کیا، اس نے مارا ہے، اس نے لڑائی کی، اس نے لاٹھی ماری، اس نے گولی چلائی ہے۔ وکیل آپ کہتا ہے یہ سارے الزامات جھوٹے ہیں جی، بے بنیاد ہیں، اس لیے شہادت مانگی جاتی ہے۔ وکیل کا موضوع ہے ڈینائل آف چارجز، وہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ جو اس کو الزام دیے گئے جھوٹے ہیں۔ لیکن شفیع کا موضوع یہ نہیں ہے، عرض کرے کہ مولا کریم کچھ بھی ہوا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس نے یہ گناہ نہیں کیے، اس نے کیے ہیں مگر پروردگار معاف کر دے۔ سرکار خلاف شہادت نہیں گزاریں گے، بلکہ کہیں گے یہ واقعات ہو کر میں مانتا ہوں گنہگار ہے، پر پروردگار میرا سمجھ کے معاف کر دے۔ قرآن یہ نہیں کہے گا، قرآن یہ نہیں کہے گا گنہگار ہے پر میرا سمجھ کے معاف کر دے۔ واہ مدینے والی سرکار، تیری ذات پر قربان، کیا شفقت ہے۔ ماں یہ نہ کہہ سکے گی، باپ یہ نہ کہہ سکے گا، کیا ماں باپ کے ماں باپ ہونے کا شکریہ ادا کرنے کے پابند نہیں ہے کیا؟ یقیناً پابند، میں بھی پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں۔ ماں کی سہیلیوں اور باپ کے دوستوں کا احترام کرنا یہ دین کے ضروریات میں سے ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو ایسا ممکن ہے کہ نور ایمان اس کا سلب کر لیا جائے، اتنے بڑا سخت جرم ہے۔ تو جب ماں باپ اس تاریخ کہیں گے ہمارا کچھ نہیں لگتا، ماں کہے گی میرا کچھ نہیں لگتا، پروردگار جو بہتر سمجھتا ہے کر۔ سرکار اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ ماں خاموش رہ سکتی ہے، پروردگار میں نہیں خاموش رہ سکتا، یہ میرا امتی ہے، گنہگار ہے پر میرا سمجھ کے معاف کر۔ تو جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ سرکار کی ذات ہے، حاصل کب ہوئی ہے؟ میلاد والے دن۔ اس لیے میلاد کا ذکر کرنا اسی آیت کی روشنی میں وہ ضروری قرار پائے گا۔ آئیے اس پر
شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، آپ کی کتاب الفوز الکبیر فی اصول علم تفسیر، اس کے اندر سب سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ علوم خمسہ کا ہے، 5 علموں کا بیان جو لفظوں میں قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک علم کا نام ہے التذکیر بایام اللہ، ایک علم کا نام ہے التذکیر بآلاء اللہ، یعنی ان دنوں کا پرچار کرنا جن دنوں میں اللہ کے انعام ہوئے، ان نعمتوں کا پرچار کرنا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ کہتے ہیں 5 علم جو لفظوں میں بیان کیے اس میں 2 علم ہیں، ایک کا نام ہے التذکیر بایام اللہ، جیسے وذکرہم بایام اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا، دھوم مچا ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ پکے پکائے کھانے کے لیے دعا مانگی تو کہا تکون العید لاولنا و آخرنا و آیۃ منک، مولا کریم وہ جو کھانوں کے نازل ہونے کا دن ہے وہ میرے لیے بھی عید بن جائے، پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے حاصل ہونے کا دن عید کا دن نہیں ہے تو پھر بتائیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی؟ اگر وہ کہہ بیٹھے تھے قرآن مجید نے اس کی اپروول کیوں دی؟ ایک مرتبہ انگلینڈ میں ایک موقع پر اخبار میں آیا کہ مسلمانوں کی تو 2 ہی عیدیں تھیں، پتہ نہیں یہ عید میلاد النبی لوگوں نے کہاں سے بنا لی ہے۔ اور جناب دوسرے ہمارا بیان بھی آیا، میں نے دوستوں کو لکھ کے دیا، میں تو اخبارات میں بیان دینے کا عادی نہیں، لیکن لوگ دوستوں کو لکھ کے دیا، دوستوں میں شوق ہوتا ہے کہ میں اخبار میں بیان دوں، لوگ پڑھیں اور وہ کہیں بہت پڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو اس طرح کی شوق نہیں، وہ بیان میرا تھا، وہ لکھ کے دیا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتلاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتب صحاح کی زبان میں جمعے کو عید کہا کہ نہیں کہا؟ ہے جی، تو ہر مہینے کے 4 کم از کم 4 جمعہ، بعض حالات میں 5 بھی ہو سکتے ہیں، ہے جی، تو یہ عیدیں کتنی بن گئی جناب پورے سال کی؟ تو میں کس بیوقوف نے بتلایا کہ یہ عید جو ہے صرف یہی عید ہے قربانی کی اور روزوں والی؟ ارے سب سے بڑی عید تو میلاد مصطفیٰ کی عید ہے جی، جس کی وجہ سے یہ ساری عیدیں ملی ہیں، اور اگر وہ عید نہ ہوتی تو یہ باقی عیدیں ہوتی؟ یہ ساری عیدیں محتاج ہیں جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پاک کی، اور اسی بنیاد پر آپ قیامت تک کوئی بھی نئی چیز اگر آ جائے برابر تو اس کو آپ منوا سکتے ہیں اور آپ کا حق ہے۔ یہ بات خاص طور پر ایک دن 14 اگست کے ایک اجتماع میں مجھے یہ بات کرنے کا موقع ملا۔ میں نے کہا یہ جتنے مولانا لوگ آئے ہوئے ہو آج، میں سب سے پوچھتا ہوں کہ یہ دن منانا جائز ہے ناجائز ہے؟ اچھا جناب سارے مولانا میرے منہ کی طرف، میں نے کہا دیکھنے کی بات کرو، دو ٹوک بات کرو، یہ 14 اگست کا دن جس میں پاکستان بنا تھا یہ منانا جائز ہے یا ناجائز؟ یار کروڑ ہر روپے کی لاگت آ رہی ہے، ڈیکوریشن ہو رہی ہے، ملازمین کو چھٹی ہو رہی ہے، کارخانے فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، اور لوگوں کو ہزارہ طرح کے جھنڈے، کپڑے، جھنڈیاں اور یہ لائٹیں، ڈیکوریشن، یہ سب کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو مجھے سوچ کے بتلاؤ یہ کروڑ ہر روپے کی لاگت سے جو یوم پاکستان منایا جا رہا ہے، ملک کے اندر بھی منا رہے ہو، جہاں جہاں تمہاری ایمبیسیز ہیں وہاں بھی بنایا جا رہا ہے، تو یہ اربوں روپے کی لاگت آ رہی ہے، مجھے سوچ کے بتلاؤ کہ یہ دن منانا جائز ہے یا ناجائز؟ اب ملا لوگ جو سرکاری گورنمنٹل تھے اب وہ کس طرح کہیں کہ ناجائز ہے؟ جی کہنے لگے جی جائز ہے۔ میں نے کہا اس سے دوسرا جملہ فوراً پوچھتا ہوں، میلاد مصطفیٰ منانا جائز ہے یا ناجائز؟ اور پوچھوں پاکستان کس پرنسپل کے ماتحت بنا رہے ہو؟ ذکرہم بایام اللہ، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ان دنوں کو مناؤ، ان دنوں کی یادوں کو تازہ کرو۔ یادیں کس طرح تازہ ہوں گی؟ مناؤ گے تو تازہ ہوں گی نا۔ تو اب تم پاکستان کو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو 100 سے 1 صدی سے زیادہ دور غلامی جو تھا اس کا توق ٹوٹا، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے یوم آزادی، اللہ اپنے محمد علی جناب مرحوم کے دن مناتے، جائز ہے نا جائز؟ اور کس قاعدے کے مطابق جائز ہے؟ یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد دلا، ان دنوں اس دن اللہ تعالیٰ کی آزادی کا صحیح نعمت ہمیں ملی تھی، اور بایام اللہ بھی ہے و آلاء اللہ بھی ہے، وذکرہم بایام اللہ ایک، وذکروا آلاء اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو یاد دلا ہے نا، وہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ مگر مشکل یہ ہے نہ میلاد کا انکار کرنے والے کو اس آیت کا دھیان ہے، اور نہ میلاد منانے والے کو پتہ ہے کیسے ثابت ہے جی،
ہے نا مزے کی بات؟ یوم پاکستان منا رہا ہو تو میں پوچھوں بتا پاکستان بڑی نعمت ہے کہ مدینے والے کا میلاد بڑی نعمت ہے؟ اور پاکستان کی آزادی کے طفیل سرکار کا میلاد ملا یا سرکار کے میلاد کے طفیل پاکستان ملا؟ مجھے یہ بتا ہے جی۔ اب جناب سارے مولانا جتنے بھی تھے پپٹ، ساری ٹوڈیز، سارے بولے ان کا جی جائز ہے۔ میں نے کہا آج کے بعد آپ نے میلاد النبی کو ناجائز نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان بڑی نعمت ہے کہ سرکار کی ذات بڑی نعمت ہے۔ ایک مولانا بولے ان کا جناب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا وذکرہم بایام اللہ۔ میں نے کہا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اس وقت قرآن مجید کی آیت ہے کہ تورات کی آیت ہے؟ ان کا قرآن مجید۔ میں نے کہا اگر قرآن مجید کی اندر جو آیت پائی جاتی ہے وہ مسلمانوں پر براہ راست اپلیکیبل ہے کہ نہیں؟ جی ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف یہ میرے پاس موجود ہے، باب صیام التطوع، نفلی روزوں کا باب، اسی بحث میں ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آگے وہاں کے یہودی جو ہیں 10ویں محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا ٹھیک ہے اچھا ہاں عرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے بتلاؤ کہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت براہ راست ایڈریس کر رہی ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو، لیکن اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہوتی تو قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا نا۔ یہ اصول تفسیر کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ جتنی سابقہ شریعتیں ہیں وہ ہمارے لیے اسی طرح بائنڈنگ اتھارٹی ہیں جس طرح پہلی امتوں کے لیے تھیں، جب تک کہ قرآن اور حدیث انہیں منسوخ نہیں کرتے۔ سمجھا یہ بات؟ تورات جتنی منسوخ ہوئی ہے اتنی منسوخ ہے۔ اگر قرآن مجید نے کسی آئٹم کو منسوخ نہیں کیا تو وہ منسوخ نہیں ہوگی۔ ہاں، اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ روزہ کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا؟ مدینہ شریف میں سرکار کے تشریف لے جانے سے پہلے لوگ 10ویں محرم کا پابندی سے روزہ رکھتے۔ کون؟ یہودی۔ سرکار نے پوچھا اس دن کا خاص طور پر روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان کا دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ جس تاریخ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بحر احمر کو پھاڑا تھا لاٹھی مار کے، 6 لاکھ یہودی آپ کے ساتھ تھے، ان کو لے کے پار ہو گئے تھے۔ فرعون بمائے اپنی قوم کی اور بمائے اپنے فوج کے اس میں داخل ہوا تھا، جب وسط میں پہنچا تو غرق ہو گیا تھا، سمندر مل گیا تھا۔ وہ 10ویں محرم کا دن تھا، تو پھر ہم اس دن سے لے کر کے آج تک اظہار تشکر کے طور پر اس دن کی یادوں کو مناتے، روزہ رکھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ الحمدللہ کیسا پیارا دن ہے کہ سال ہا سال کے بعد ہمیں اس فرعون کی غلامی سے نجات ملی اور ہمیں اپنی زندگی کے اصل حقوق بحال ہوئے، تو ہم اس یاد میں یہ دن مناتے ہیں۔ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھیں اور ہم اس دن کو منائیں۔ سمجھ آئی بات؟ اب کہنے کی کیا گنجائش ہے؟ مولانا ذرا بول کے بتلائیں، مہربانی فرمائیں، بتائیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو، اس کے قوم کی یاد کو نبی کریم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم زیادہ اولا ہیں کہ ہم یہ کام کریں؟ اور جب تک رمضان کی شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے فرض سمجھ کے وہ روزہ رکھتے رہے۔ ہاں، کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اسپیشلٹی تھی؟ سرکار اگر اسپیشلٹی ہوتی کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا، ان کی قوم کا کام تھا۔ کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام میری برادری کے تھے، وہ نبیوں کی کمیونٹی کے تھے، ہیں، یہ پروفیٹک کمیونٹی ہے، میرا اور ان کا مذہب ایک ہے، میرا ان کا دین ایک ہے، ہیں، سارے انبیاء کا دین ایک ہے، نام اور پہچان کے طور پر دوسرے نام ہوتے رہے، یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے۔ کسی بھی نبی نے شرک کی دعوت نہیں دی، اگر مشرک ہوئی ہے تو قوم ہوئی ہے، نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، کیونکہ وہ خوشی کا دن تھا، انسانیت کو ایک عزت ملی اور ایک فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا۔ تو میں پوچھتا ہوں اگر سابقہ قوموں کی خوشی کے دن منانے کی تعلیمات سرکار میں موجود ہیں تو پھر یہ بتلاؤ کہ نبی کریم علیہ السلام کے اپنی خوشی کے جو دن ہیں وہ منانے میں کیوں ممنوع ہو گئے؟ لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا،
انہوں نے کہا جناب اگر یہ کوئی ایسا ضروری کام ہوتا تو سرکار خود کیوں نہ مناتے؟ میں نے کہا یہ بتاتا ہوں، یہ مشکات شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ ولدت فیہ، اسی دن میں میری ولادت ہوئی ہے، اور بعثت فیہ، اور مجھے پہلی مرتبہ جو مبعوث کیا گیا تو سوموار کو کیا گیا ہے جی۔ تو حضور نے میری طرف پہلی وحی جو آئی سوموار کو آئی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سومواری کو پیدا کیا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں سرکار کون سے دن کا روزہ رکھنا؟ افضل فرمایا سوموار کا روزہ رکھو اس لیے کہ میں اس میں پیدا ہوا ہوں اور اسی میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ کیوں جناب مایا منایا کہ نہیں منایا؟ حالات ہیں اپنے، آپ سمجھتے ہیں بڑے بڑے جلوس نکالتے، بڑے بڑے ڈیکوریشن ہوتی۔ جس زمانے میں یہ مسلم اور اس میں بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے، صحابی ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان دنوں تیرے پاس 2 چادریں ہوا کرتی تھی، یعنی نماز پڑھتے تھے تو 2 چادریں ہوتی تھی تیرے لیے، یعنی 2 چادریں نہیں تھی، ایک چادر تھی کمر سے باندھی ہوئی۔ اچھا تو دوسری تھی نہیں، ایسے 2 پلو گردن سے گزار کے اوپر باندھے ہوتے تھے۔ ہاں جی، ایک صحابی کا بالا خانہ دیکھا، سرکار نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا، صحابی نے شام سے پہلے چبارے کو ہموار کر دیا، شام کے وقت دعوت کی، سرکار تشریف لائے۔ یہ کتاب الرقاق مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار تشریف لائے، کہا یہ بالا خانہ کیوں گرایا ہے؟ کہا گرانے کی وجہ آپ یہاں سے گزرے تھے صبح کے وقت تو آپ نے دیکھ کے بڑے نفرت سے اسے ملاحظہ فرمایا تھا، تو میرے دل میں گراں گزرا کہ میری سرکار کو جو بات پسند نہیں وہ میں کیوں کروں؟ مسلمانوں آپ بھی اپنے حالات چیک کرو، جو سمجھتے ہو مدینے والے کو یہ ادا میری پسند نہیں، یہ میرا لباس پسند نہیں، یہ میری حجامت پسند نہیں، یہ میری عادت پسند نہیں، یہ میری روزانہ کی سرگرمیاں پسند نہیں، خدا کے لیے اس سے توبہ کرو۔ مدینے والے نبی پاک کے جو غلام ہیں ان کی تقلید کرو۔ کہتے ہیں اب دعوت اس لیے کیا پسند ہو تو اس مکان کو رہنے دوں، نہیں تو شام تک ہموار کر دوں۔ اس پر محدثین نے لکھا کہ آج چوبارے بنانے درست ہے یا نادرست ہے؟ ہاں یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اسلامک جورسپروڈنس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ احکام کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اس پر احکام پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جیسا آپ نماز مسجد کے اندر پڑھیں تو اذان کہنی سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں مسجد کے اندر پڑھیں سنت مؤکدہ ہے، مسجد کے باہر پڑوس میں پڑھیں وہاں اذان کہنی سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت زیادہ ہے، کہیں تو بہتر ہے، نہ کہیں تو کوئی مذاق ہے۔ جیسا آج ہم یہاں اکٹھے ہیں، اذان کوئی کہتا ہے تو بہتر بات ہے، اگر نہیں کہتا بلا کراہیت بغیر اذان کے جماعت ہو جائے گی۔ یہی جماعت مسجد میں کرنے لگے بغیر اذان کے بغیر کراہیت کے نہیں ہو سکے گی۔ اگر اذان نہیں کہی تو پھر جماعت مکروہ ہوگی۔ وقت کے بدلنے سے احکام بدلتے۔ آئیے اس موقع پر محدثین نے گفتگو کی ہے کہ آج چوبارہ بنانا، بالا خانہ بنانا درست ہے کہ نہیں؟ کہا درست ہے۔ کہا سرکار نے وہاں پسند کیا تو درست کیسے ہے؟ کہا یہ ان دنوں کی بات ہے جب صحابی کے پاس 2 چادریں نہیں ہوتی تھی، ننگا ہوتا تھا، صرف ناف سے لے کر کے تو پنڈلیوں کے نیچے تک ڈھکا ہوا ہے، باقی پاؤں بھی ننگے ہیں، سر بھی ننگا ہے اور گلے میں بھی کچھ نہیں ہے، اور مسلمان جو ہے وہ درختوں کے سائے میں ہیں۔ بارش لگ پڑی ہے، بچوں کو لے کے پاس تو رات کو بیٹھ گیا ہے، بچے بھی بھیگ رہے ہیں، خود بھی بھیگ رہا ہے۔ تو ان دنوں پھر جلوس کون نکالتا؟ آج تم سے اسی بارے میں پوچھوں گا۔ امام سمہودی آپ کی کتاب وفاء الوفا 4 جلدوں کی کتاب ہے، علامہ جلال الدین سیوطی اور ان کا وصال ایک ہی سال میں ہوا 911 میں، ان کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے۔ انہوں نے مدینہ شریف کی تاریخ کو جس دن سے آدم علیہ السلام نے زمین پہ قدم رکھا ہے جو انفارمیشن مل سکی انہوں نے درج کی ہے۔ وفاء الوفا کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سرکار ابن المساجدہ وجعلوہا جمع، مسجدیں بناؤ مگر اس پہ اوپر کوئی چیز نہیں، کونی مونی رکھنی ہے، ان کا مینار بنانا منع ہے۔ آج یہ پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا میں مسجد نبوی کے مینار ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسجد بغداد کے مینار ہیں کہ نہیں ہیں؟ خواجہ غریب نواز کے مسجد کے مینار ہیں کہ نہیں ہیں؟ والی بغداد کی مسجد کے مینار ہیں کہ نہیں ہیں؟ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس جو مسجد ہے اس کے مینار ہیں کہ نہیں؟ آج پوچھتا ہوں اہل حدیثوں کی جتنی مسجدیں سب کے مینار ہیں کہ نہیں؟ وہابیوں کی جتنی مسجدیں سب کے مینار ہیں کہ نہیں؟ دیوبندیوں کی جتنی مسجدیں ہیں؟ تو حدیث صاف صریح موجود ہے، ابن المساجدہ، مسجدیں بناؤ وجعلوہا جمع، اور مینار نہیں بنانے، ان کو کونی مونی رکھو۔
ابھی اس وقت یہ ناجائز تھا، آج کس طرح جائز ہو گیا؟ کہا اس وقت ناجائز ہونے کی وجہ تھی جب مسلمانوں کے رہنے کے لیے مکان کوئی نہیں تھا، ہے جی، اور درختوں کے سائے میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت میں اگر مینار بنانا شروع کرتے تو کون بناتا؟ کہا ان کو اتنا ہی رہنے دو کہ مخصوص ہے، آ کے نماز پڑھ لی ہے، پہلے انسانوں کو اکوموڈیٹ کرو۔ اب جب لوگوں کی ٹوائلٹ میں کئی کروڑ روپے کے جو ہے وہ امپلیمنٹس لگے ہوئے ہیں، ہے جی، اور ان کے ٹوائلٹ کو اس طرح سجایا گیا کہ کئی لاکھ کئی کروڑ روپیہ، سعودیہ میں چند ٹوائلٹس ایسے بنے ہوئے کئی کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے، میرے علم میں ہے جی۔ تو جس وقت کئی کروڑ روپے کی لاگت کے ٹوائلٹ بن رہے ہوں، اس وقت اللہ کے گھر کی کوئی نشانی بنانا کہ دور سے نظر آئے تاکہ کوئی راہی جا رہا ہے اسے مسجد کا سراغ ملے کہ وہ مینار نظر آتا مسجد ہے جی۔ تو یہ پھر کسی وقت جو بات ممنوع تھی وہ جائز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جن دنوں مسجدوں کے مینار نہیں تھے، جن دنوں مسجد کا محراب نہیں تھا، جن دنوں میں قرآن مجید پر زیریں زبریں نہیں تھیں، اس زمانے میں اگر میلاد شریف نہیں ہوا تو پھر اس وقت قرآن مجید میں زیریں زبریں آ گئیں، مسجد کا مینار مر گیا، مسجد کے محراب بن گئے، اس وقت میلاد شریف بھی ہو گیا۔ سمجھے گی بات؟ جن وجوہات کے پیش نظر وہ باتیں نہیں تھی، اسی وجہ کے پیش نظر میلاد شریف کے منانے کا بھی سسٹم نہیں تھا، لیکن اصل تو اس کی موجود ہے۔ سرکار کہتے ہیں روزہ رکھو کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پرچار کریں۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اوپر تین قسم کے ہار پروردگار نے تیار کیے۔ ایک سرکار کی پیغمبرانہ زندگی، خواہ وہ دنیاوی زندگی ہے یا اخروی زندگی، لیکن پیغمبرانہ شان کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، تین فضیلتیں وہ، اور جو تین ایک انسان کی زندگی کے ساتھ یا عرب کے ایک نوجوان کی زندگی کے ساتھ یتیم پیدا ہونا، پناہ ملنا، اور کھویا ہوا ہونا، منزل کی طرف نشاندہی ملنا، ضروریات زندگی کے لیے اسباب مہیا، یہ تین فضائل حضور کی دنیاوی زندگی کے بارے میں، اور تین ہدایات حضور کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں۔ یہ تین کے ہار پرو کے نا جب اکٹھے سرکار کے ٹیبل پہ رکھے تو یہ اگر کچھ دن اور دینے کا موقع ملا تو آخر اس کا کنکلوژن دیں گے کہ پروردگار کہے گا انا اعطیناک الکوثر، اور مڑ کے دیکھ یہ ٹریپلیکیشن جو تیرے فضائل میں ہے، کیسے کیسے خوبصورت ہار بنا کے مائیں بہنیں ہار بناتی ہیں نا، تو 4 من کے اس طرف 4 من کے اس طرف بیچ میں ایک لمبا سا دانہ ڈال کے تو اسے سیمیٹریکل ارینجمنٹ کے ساتھ وہ ترتیب وار سجاتی ہیں، پرچیں پیالیاں رکھتی ہیں نا، تو 3 باؤل اس طرف، 6 باؤل اس طرف ہے، 6 باؤل اس طرف ہے، ان کے اوپر پرچیں پیالیاں پڑی ہیں، ان کے اوپر چٹنی والی پیالیاں پڑی ہوئی ہیں، درمیان میں ٹرے پڑی ہوئی ہے، سامنے دودھ دان پڑا ہوا، چینی دان پڑا، تو اس کا سیمیٹریکل ارینجمنٹ اس کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ رب کہتا ہے مضمون سارے ہی بڑے حسین ہیں، پر محبوب تیری ٹیبل پر جو ہم نے فضائل سجائے ہیں، ایک مرتبہ پیار سے دیکھ، ہے ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک، ہے پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن مجید کو جس نے سسٹمٹائز کیا مولا نے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کانوں میں انگلی دے کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بلوغ میں فرمایا ہے جی، یہ دیکھتے ہیں تقریر، کل بھی کسی کی تقریر سنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہ مرزا عبد القادر بیدل کا کلام شروع کر دیا، حالانکہ مذہب میں وہ معتزلہ ہے۔ مرزا عبد القادر بیدل جس کا نام ہے نا، یہ مذہباً معتزلہ ہے، یہ گمراہ بھی تسلیم ہوا ہے، لیکن پچھلے جناب صوفیوں کی رباعیات اس کی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ہاں اب سمجھو کہ قرآن مجید کا جو ضبط و نظم ہے کتنا خوبصورت ہے۔ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، بیزار بھی نہیں ہوا، جو دیر ہوتی جائے خیر ہوتی جائے گی، اتنا دیں گے راضی کر کے۔ یہ الگ ہار الگ رکھ لے، تو یہ یتیم پایا بے نیاز کیا، کھویا ہوا پایا رہنمائی کی، حاجت مند پایا بے نیاز، یہ ہار ادھر رکھ دے۔ اب 3 چیزیں دیتے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یتیموں کو نہیں ڈانٹنا، سائلوں کو روب نہیں دکھانا ہے، اور تیرا دروازہ بڑا دروازہ ہے، تو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، کیا چیز تیرے پاس نہیں ہے۔ آخر میں چل کر اما بنعمت ربک فحدث، یہ ہار ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ اگلی جو صورتیں نا، یک بعد دیگرے، اگر میں کچھ دن اور باقی رہا نا تو یہ 3 دن کی کلاسیفیکیشن کروں گا۔ آخر میں جو سورہ کوثر ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، یہ آتینا ماضی کا ذکر، پیچھے مڑ کے دیکھ میرے محبوب، یہ کتنے فضائل تمہیں تیری بارگاہ میں ہم نے پیش کیے ہیں، کتنی بڑی شان والا ہے، ہماری عنایتیں دیکھ، ہماری
تو محبوب کو اللہ تعالیٰ اس طرح راضی کرے کہ فضائل کے انبار لگا دے، مولانا اٹھے کہ نبی میرے جیسا ہے، میں نبی جیسا ہوں۔ یار یہ اپنی بیگم کے بارے میں ایک مرتبہ کہہ کے دیکھ کہ تیری بیگم تیری اماں کی طرح، تیری اماں تیری بیگم کی طرح، پھر پتہ چلے گا۔ ہے نا بات؟ جن گراؤنڈز کے پیش نظر اپنے آپ کو نبی جیسا کہتا ہے، ان گراؤنڈز کے تحت تو تیری ماں تیری بیوی جیسی ہے، تیری بیوی تیری ماں جیسی۔ کیا کہ دیکھ ایک مرتبہ تمہیں تماشا دکھائیں ہیں۔ یہ تمہیں سستا روٹ پڑا ہے کہ نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ ایک مرتبہ کہنا ہے کہ تیری بیگم ہندا تیری ماں زینب کی طرح، تیری ماں زینب تیری بیگم ہندا کی طرح۔ ایک مرتبہ کہہ کے دیکھ، پھر دیکھ تماشا کیا ہوتا ہے۔ تیری بیگم کا تو اتنا احترام ہے کہ تو یوں نہیں کہہ سکتا۔ ارے نبی کا کلمہ کس کا پڑا ہے؟ گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کبھی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہے ہری۔ آج کا بیان 1 گھنٹے بھر میں اختتام پذیر ہوا۔ اب شام کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کل جس جگہ ہوگا انشاءاللہ علم نشرح، پھر دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ایک سسٹمیٹیکل امپرومنٹ، جیسے تھیوری ڈیولپ ہوتی ہے نا، ساری کائنات کی کتابیں ملیں، کتاب کی یہ صورت دوسری کسی کتاب کی نہیں۔ الحمدللہ میں نے اس پر کام کیا ہے۔ بسم اللہ کی با سے لے کر کے ناس کی سین تک ایک کنیکٹڈ آئیڈیاز ہیں۔ اگر کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا اس پر قلم اٹھایا تو پھر آپ دیکھیں گے اس بات کو کہ جو پورا ایک اس کی جو ہے نا بکش فارم، جو کتابی حیثیت اس کی ہے، آج کفار نے اس بنیاد پر بھی اللہ کی کتاب اس کو تسلیم کیا ہے۔ کہا کہ اگر ایک چٹھی ہو لکھی ہوئی تو اگر پڑھ کے کوئی آدمی کہیں رکھ دے، پوچھو کیا لکھا ہوا تو یاد نہیں رہتا۔ اس اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہو، پرزے پھاڑ کے اس سے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کے، اور کہیں اس کو جوڑ دے ترتیب کے ساتھ، جوڑ نہیں جا سکتا۔ 23 سال میں چھوٹے چھوٹے پیسز اترے ہیں اور ان کو ایسے ترتیب دیا ہے کہ اگر ایک آیت کو بیچ میں سے اٹھانا چاہو تو ساری بازی بگڑتی نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کی سینسیٹیو بک، ایسی ذہانت پر مبنی بک سوائے قرآن مجید کے کوئی دوسری آسمانی کتاب بھی اس پائے کی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔ اللہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلق نور اشرف محمد ایمان صلی۔ اے پروردگار عالم جو کلمات طیبہ کی بات میں پیش کیا، ہمارے گناہ معاف فرما۔ جن دوستوں نے آج تک اس سرزمین میں اپنا روپیہ پیسہ، اپنی کمائی، اپنی صلاحیتیں، اپنے اثر و رسوخ کو خرچ کیا ہے اور دینی مراکز قائم کیے، مولا کریم ان کی قربانیاں منظور و مقبول فرما، اور ان مرکزوں کو نبی پاک کے سچے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنے کی آزادیاں عطا فرما۔ اے مولا کریم جو کوئی آدمی کسی بری نیت سے ان معاملات پر خلل اندازی کر رہا ہے، پروردگار عالم اس کی اصلاح فرما، اس کو درست فرما، وگرنہ اس کو پڑے ہٹا دے پروردگار۔ اے اللہ جن لوگوں نے اپنے ملک اور دیس وطن کی مسجدوں میں بھی، مدرسوں اور خانقاہوں میں بھی اپنی کنٹریبیوشن کی ہے، روپیہ پیسہ صرف کیا ہے، اور ان دوسرے ممالک میں اپنے مذہبی پیشواؤں کو لا کے دین حق کا جھنڈا بلند کیا، مولا کریم کی دنیا بھی اچھی فرما، قیامت بھی اچھی فرما۔ اے مولا کریم پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات کو اس کے بعد فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، کشمیر کے دکھیا مسلمانوں کو سکون عطا فرما، سرزمین ہند میں ایک آزاد مملکت قائم فرما، مسلمانوں کو آزادی کی زندگی نصیب فرما، بوسنی کے مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ماریشس کے مسلمانوں کو ہندو سامراج سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما، مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما، صحابہ کے منکرین سے نجات عطا فرما، صحابہ کے منکرین کو لالچ کی نگاہوں سے دیکھنے والی شخصیتوں کو اسلامی خدمت سے پرے ہٹا دے، اور کریم منکرین آل بیت سے نجات عطا فرما، نبی پاک کی عظمت کے منکروں سے نجات عطا فرما، نظریہ پاکستان کے منکرین سے پاکستان کو پاک فرما۔ اے اللہ پاکستان جس اساس پر مارج وجود بلایا گیا تھا اسی اساس پر اسے ترقی اور فروغ عطا فرما۔ اے اللہ آل سنت والجماعت کے عشق اور محبت کو جوانی عطا فرما، ان کی صفوں کی بے ترتیبی کو دور فرما کے ان کو سد آہنی بنا دے، اور تمام باطل طاقتوں پر انہیں غلبہ عطا فرما، تمام حاضرین کی نیکیاں منظور فرما،
گناہ معاف فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، اے اللہ جس جو دوست کی جو بھی کوئی نیک حاجت ہے پوری فرما، صلی اللہ علیہ وسلم